السلام علیکم دوستو، شروع کرنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیجیے گا، شکریہ۔ دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے کہ کل بھارتی میڈیا سے لی گئی تبلیغی مرکز کی خبر ٹوٹل پروپیگنڈا نکلی۔ بہت بہت شکریہ ان لوگوں کا جنہوں نے ہم تک درست انفارمیشن پہنچائی۔ فلپائنی صدر نے عوام کو کہا ہے کہ اگر انہوں نے لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کی تو وہ فوج کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم دے دیں گے۔ دنیا بھر میں کورونا مریضوں کی تعداد 9,35,000 جبکہ 47,314 افراد ہلاک۔ اسرائیلی وزیر صحت اور ان کی اہلیہ بھی کورونا کے مریض۔ WHO کا کورونا کے تیزی سے پھیلاؤ پر تشویش کا اظہار، ایک ہفتے میں اموات کی تعداد دگنی ہو گئی۔ سعودی حکومت کا مختلف علاقوں میں 8,000 سے زائد مساجد میں 12,000 کارکنان کی مدد سے سپرے۔ دبئی کی انٹرنیٹ کمپنی کی جانب سے خوشخبری، تمام صارفین کو اپریل اور مئی کے 2 مہینوں کے لیے انٹرنیٹ آڈیو اور ویڈیو کالز مفت۔ دبئی میں منی بس سروس پر غیر معینہ مدت کے لیے پابندی عائد کر دی گئی۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ ہم دنیا بھر میں مسلمان بھائیوں سے کہتے ہیں کہ انتظار کریں اور ابھی حج کی تیاریاں نہ کریں۔ ابوظہبی ولی عہد شیخ محمد بن زید نے جب پاکستانیوں اور دیگر غیر ملکیوں کو متحدہ عرب امارات کا قومی ترانہ پڑھتے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف۔ دوستو، کل ایک بھارتی میڈیا کے ذریعے مجھے ایک خبر ملی تھی کہ نئی دہلی میں نظام الدین اولیاء کے تبلیغی مرکز سے 200 افراد میں کورونا کی علامات سامنے آئی ہیں، جس میں ٹیسٹ کے دوران 24 افراد میں اب تک اس کی تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ اجتماع میں شرکت کرنے والے 7 افراد اس کی وجہ سے جاں بحق بھی ہو چکے ہیں۔ یہ دوستو انڈیا میڈیا کی ایک پروپیگنڈا خبر تھی۔ پاکستان میں رہتے ہوئے ہمارے پاس انڈین خبروں کا سورس صرف انڈین میڈیا ہی ہے۔ انڈیا میں ہمارا کوئی نامہ نگار نہیں ہے جو ہمیں درست خبر پہنچائے۔ تبلیغی مرکز کی یہ خبر ٹوٹل پروپیگنڈا نکلی کیونکہ مجھے بہت سو کے ای میل اور میسیجز آئے ہیں جو کہ وہاں مرکز میں موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کسی میں کوئی کورونا نہیں ہے، کوئی یہاں متاثر نہیں ہے، کوئی یہاں جان سے نہیں گیا، بلکہ جو ہی لاک ڈاؤن ہوا ہم نے پولیس کو مدد کے لیے کال کی لیکن ہماری کسی نے نہیں سنی۔ حکومت کے اچانک لاک ڈاؤن کرنے سے متعدد لوگ یہاں پھنس کر رہ گئے، ایسے میں مرکز کے پاس ان سب کو پناہ دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ پولیس بھی نہیں سن رہی تھی۔ دوستو، لگتا ہے کہ یہ ایک پلاننگ کے تحت مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، وہ چاہے تبلیغی جماعت کا ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو یا اہل حدیث، بی جے پی کسی کو نہیں چھوڑ رہی۔ مقصد ان کا صرف یہ ہے کہ کسی نہ کسی بہانے مسلمانوں کو بدنام کیا جائے۔ میں پھر یہ بتاتا جاؤں کہ ہمارے پاس انڈیا میڈیا کے علاوہ اور کوئی سورسز نہیں ہے۔ کل کی بھی انڈین میڈیا کی یہ خبر مجھے درست نہیں لگ رہی تھی، اسی لیے خبر کے اینڈ پر میں نے تبلیغی جماعت کا موقف بھی بتا دیا تھا کہ ان کا کہنا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہاں کوئی کورونا کا مریض نہیں ہے وغیرہ۔ ادھر الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق فلپائنی صدر نے ایک خطاب کے دوران عوام کو کہا ہے کہ اگر انہوں نے لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کی تو وہ فوج کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم دے دیں گے۔ اگر حکومت کی بات نہ مانی تو یہ حکم نامہ جاری کرنا ہمارے لیے ضروری ہو جائے گا۔ فلپائن کے صدر کا کہنا تھا کہ لوگ، ڈاکٹرز اور دیگر طبی عملے کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچائے۔ میں پولیس اور فوج کو یہ حکم دیتا ہوں کہ اگر کسی نے طبی عملے کو کسی قسم کا نقصان پہنچایا تو اسے فوری اڑا دیں۔ حکومت کو غصہ نہ دلائیں، انہیں چیلنج مت کریں کیونکہ ایسا کرنے پر شکست آپ کی ہی ہوگی۔ فلپائن کے صدر کی جانب سے یہ بیان شہر کوئزن میں کچی آبادی کے رہائشیوں کی جانب سے کیے گئے ایک احتجاج کے بعد سامنے آیا۔ رہائشیوں نے دعویٰ کیا تھا کہ لاک ڈاؤن نافذ ہوئے 2 ہفتوں سے زائد کا وقت گزر چکا ہے، تاہم انہیں اب تک کھانے پینے کی اشیاء اور دیگر امدادی سامان نہیں دیا گیا، جس کے بعد انہوں نے ایک شاہراہ پر احتجاج شروع کر دیا۔ ان رہائشیوں سے اپنے گھروں میں واپس جانے کا مطالبہ بھی کیا گیا، تاہم انہوں نے انکار کر دیا، جس کے بعد حکومت نے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے احتجاج ختم کروایا۔
اس گروپ کی رہنمائی کرنے والی 47 سالہ جوگی کے مطابق یہ لوگ احتجاج کرنے پر مجبور تھے کیونکہ ان لوگوں کے گھروں میں کھانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں۔ ہم بھوک کی وجہ سے یہاں موجود ہیں، ہمیں کھانا نہیں دیا گیا، نہ ہی کھانے کی کوئی اشیاء اور نہ ہی پیسے۔ ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہے، ہم کس کی جانب دیکھیں؟ ادھر دوستو، دنیا بھر میں کورونا مریضوں کی تعداد 9,35,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ 47,314 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں 2,386 افراد میں کورونا کی تشخیص ہوئی ہے، جبکہ 31 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ انڈیا میں 2,032 افراد کورونا کی تشخیص ہوئی، جبکہ 58 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ اٹلی اور اسپین، جہاں مریضوں کی تعداد 1 لاکھ سے بڑھ گئی ہے اور دونوں ممالک میں 22,000 سے زائد اموات ہوئی ہیں، امریکہ میں 24 گھنٹوں میں کورونا 1,050 سے زائد جانیں نکل چکا ہے۔ صرف نیو یارک میں 505 افراد ہلاک ہوئے، 24 گھنٹوں میں 26,000 سے زائد نئے مریض رپورٹ ہوئے ہیں، اور امریکہ میں مجموعی تعداد 2,15,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ برطانیہ میں اس سے ایک روز میں ریکارڈ اموات ہوئی ہیں، 24 گھنٹے میں 563 افراد چل بسے ہیں اور مجموعی طور پر 300 سے زائد اموات ہوئی ہیں اور 30,000 کے قریب مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ باقی آپ نیچے سکرول کرتی پٹی دیکھ کر تمام ملکوں کی انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ ادھر اسرائیلی وزیر صحت اور ان کی اہلیہ کے کورونا کے ٹیسٹ مثبت آئے ہیں، جس کے بعد 71 سالہ اسرائیلی وزیر صحت اپنے گھر سے ہی سرکاری سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اسرائیلی وزیر صحت سے جن افراد نے ملاقاتیں کی تھیں ان کے بھی ٹیسٹ لیے جائیں گے۔ اسرائیل میں اس سے 31 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد 6,000 سے زائد ہے۔ ادھر صحت سے متعلق اقوام متحدہ کے عالمی ادارے WHO نے کورونا کے تیزی سے پھیلاؤ پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ادارے کا کہنا ہے کہ اس سے نپٹنے کے لیے سب کو مل کر کوشش کرنا ہوگی۔ پچھلے ہفتے اس کے پھیلاؤ میں تیزی دیکھی گئی، جو ایک تشویشناک صورتحال ہے۔ اس کو فوری طور پر سب کو مل کر روکنے کی ضرورت ہے، بصورت دیگر دنیا میں بڑا جانی نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کی ایک ہفتے میں اموات کی تعداد دگنی ہو گئی ہے، جو باعث تشویش ہے۔ ادھر سعودی حکومت نے سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں 8,000 سے زائد مساجد میں 12,000 کارکنان کی مدد سے سپرے کا پہلا مرحلہ مکمل کر لیا ہے۔ یہ کارروائی کورونا سے بچانے اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر کے طور پر کی گئی ہے۔ مساجد کے 40 لاکھ قالین اور 70,000 طہارت خانوں میں بھی سپرے کرایا گیا، جبکہ الماریوں اور قرآن کریم کی رحلیوں پر بھی سپرے کا اہتمام کیا گیا۔ سپرے اور صفائی مہم میں 12,000 کارکنان، ٹیکنیشین اور اسپیشلسٹ قومی کمپنیوں کے کارکنان نے حصہ لیا۔ ادھر متحدہ عرب امارات میں کورونا کی روک تھام کے لیے جزوی کرفیو لگایا گیا ہے۔ حکام کی جانب سے عوام کو گھروں تک محدود رہنے کی ہدایت کی گئی ہیں۔ ایسے میں متحدہ عرب امارات کی سب سے بڑی ٹیلی کام کمپنی اتصالات نے عوام کو گھروں میں ہی رکھنے کے لیے ایک شاندار اعلان کر دیا ہے۔ کمپنی کی جانب سے خوشخبری سنائی گئی ہے کہ اس کے تمام صارفین کو اپریل اور مئی کے 2 مہینوں کے دوران انٹرنیٹ، آڈیو اور ویڈیو کالز مفت کرنے کی سہولت فراہم کر دی گئی ہے۔ کمپنی کی جانب سے صارفین کو بھیجے گئے SMS میں لکھا گیا ہے کہ اس مشکل کی گھڑی میں اپنے پیاروں سے رابطے میں رہنے کی خاطر اپریل اور مئی کے مہینوں میں انٹرنیٹ کالنگ پلان کی سروس سبسکرائب کر لیجئے، جو بالکل مفت ہے۔ اس سہولت کے تحت آپ مخصوص ایپ کی مدد سے مفت ویڈیو اور آڈیو کالز کر سکتے ہیں۔ یہ سہولت سبسکرائب کرنے کے لیے ICP لکھ کر 1012 پر بھیج دیں۔ اس آفر کا مقصد لوگوں کو گھروں پر زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کی ترغیب دینا ہے، جس دوران وہ اپنی وقت گزاری کے لیے مفت کی ویڈیو اور آڈیو کالز کر سکیں گے۔ ادھر دبئی میں منی بس سروس پر غیر معینہ مدت کے لیے پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ دبئی سمیت متحدہ عرب امارات میں کورونا کی روک تھام کے لیے کئی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، جن کے خاطر خواہ نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں، اور مملکت میں باقی دنیا کی نسبت اس کے مریضوں کی شرح میں تیزی سے اضافہ نہیں ہو رہا۔ دبئی کی حکومت نے ایک اور اہم اعلان کر دیا ہے، جس کے تحت ریاست بھر میں منی بسیں چلانے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ پابندی کا اطلاق تمام ٹرانسپورٹ کمپنیوں اور بس رینٹل کمپنیوں پر بھی ہوگا۔ یہ پابندی تا حکم ثانی لاگو رہے گی۔ اس وقت جو سرکاری اور نجی ٹرانسپورٹ چلائی جا رہی ہے، ان کو بھی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ مسافروں کو پہلے کی طرح ساتھ ساتھ نہیں بٹھائیں گے۔
بلکہ انہیں مخصوص فاصلے پر بٹھایا جائے گا۔ ادھر سعودی حکومت نے کورونا کی وجہ سے پیدا ہونے والی غیر یقینی صورتحال کے باعث مسلمانوں سے حج کی تیاریاں مؤخر کرنے کا کہا ہے۔ سعودی عرب نے حج و عمرہ زائرین کی خدمت کے لیے پوری طرح تیار ہے اور سعودی حکومت عازمین عمرہ کو کسی بھی وقت آنے کی اجازت دے سکتی ہے، لیکن سعودی حکومت مسلمانوں اور اپنے شہریوں کی صحت و تندرستی کے حوالے سے فکر مند ہے۔ اس لیے ہم دنیا بھر میں اپنے مسلمان بھائیوں سے کہتے ہیں کہ صورتحال واضح ہونے کا انتظار کریں اور ابھی حج کی تیاریاں نہ کریں۔ ادھر ابوظہبی ولی عہد شیخ محمد بن زید نے پاکستانیوں اور دیگر غیر ملکیوں کے نام ایک خصوصی پیغام میں کہا ہے کہ آپ سب کو متحدہ عرب امارات کا قومی ترانہ پڑھتے دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ کسی طرح بھی اس ملک کے شہریوں سے کمتر نہیں ہیں، اللہ آپ سب کی حفاظت کرے۔ انشاءاللہ ہم جلد اس مشکل حالات سے باہر نکل جائیں گے۔ اپنے پیغام میں شیخ محمد بن زید نے امارات میں مقیم پاکستانیوں اور غیر ملکیوں کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے حال ہی میں آپ سب کی جانب سے متحدہ عرب امارات کا قومی ترانہ پڑھنے کی ایک ویڈیو دیکھی۔ میں نے دیکھا کہ لاک ڈاؤن کے باعث اپنے گھروں میں مسحور آپ کیسے گھروں کی بالکونیوں میں مل کر متحدہ عرب امارات کا قومی ترانہ پڑھ رہے ہیں۔ شیخ محمد بن زید کہتے ہیں کہ یہ ویڈیو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں امارات کے ان رہائشیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کسی طور پر بھی اماراتی شہریوں سے کمتر نہیں ہیں۔ آپ سب امارات کے ساتھ ویسے ہی وفادار ہیں جیسے امارات کے اپنے شہری۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ سب کی حفاظت کرے۔ دوستو، متحدہ عرب اماراتی ولی عہد کے اس پیغام کو سوشل میڈیا پر کافی پذیرائی حاصل ہوئی ہے۔ متحدہ عرب امارات کورونا کے پھیلاؤ کے باعث اس وقت لاک ڈاؤن کی حالت میں ہے۔ امارات میں اب تک اس کے 664 مریض سامنے آ چکے ہیں جبکہ 6 مریض وفات پا چکے ہیں۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور فالو کرنے کا شکریہ۔